جن کا نام آسمان پر احمد ہے زمین پر محمد ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی تو ان کی زمین پر پیشانی لگی اور ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ کہا۔ پہلی بار تو کہا اللہ اکبر، اور دوسری بار کہا الحمدللہ کثیرا، اور تیسری بار میرے بچے نے کہا اللہم رب حب لی امتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے اور اس بات کو بھی ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا کہ ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں سے ایک یہودیہ عورت نے سوال کیا، اے آمنہ خاتون، اس وقت مکہ میں تو تیل کی بڑی قلت ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں رات بھر روشنی کیسے رہتی ہے؟ تو نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بچے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے میں نے اپنے مکان میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے، میرے آقا کی وہ مقدس عظمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائیے، ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے وقت آپ کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان سنیے۔ وہ عورتیں بیان کر رہی ہیں کہ جب آمنہ خاتون کو ولادت کا وقت ہوا، محمد پیدا ہوئے، تو اس وقت ہم عورتیں ان کے مکان میں موجود تھی۔ مکان کے صحن میں ہم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ مکان کے صحن میں چاند اور ستارے گر پڑیں گے، اس طرح سے جھکے چلے آ رہے تھے محمد کی ولادت پر، آپ کی پیدائش پر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور کی خیرات بٹ رہی ہے، مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور لٹایا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے نور کا صدقہ اس طرح سے لٹایا جا رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا صدقہ اس طرح سے لوٹ رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آقا کریم کے نور کا صدقہ کس نے نہیں لیا؟ چاند ستارے نے نور کا صدقہ لیا، سورج نے نور کا صدقہ لیا، نبی پیدا ہوئے ہیں۔ آقا کریم اپنی ماں کی گود میں ہیں، تمام عورتیں زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے آمنہ خاتون تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں جو بچہ آیا ہے یہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ختنہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی زیارت تمام قبیلے کے لوگ کر رہے ہیں، پورے مکہ کے گھر گھر میں سرکار کی ولادت کی خبر پھیل گئی ہے، ساری عورتیں سارے مرد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون کا گھر زیارت گاہ بنا ہوا ہے، ایسی بھیڑ ہو رہی ہے کہ دیکھنے کے بعد سارے لوگ یہی بیان دے رہے ہیں کہ اتنا عظیم الشان بچہ مکہ کی سرزمین پر کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ولادت کے وقت جو باتیں
باتیں ظاہر ہوئی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ باہر سے عورتیں آتی تھیں، دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جایا کرتی تھی۔ مالدار گھر کے بچوں کو عورت حاصل کر لیتی، اس عورت کو مالدار خرید لیتا تھا کہ تمہارا سارا دودھ میرا بچہ پیے گا، میرے بچے کی تمہیں پرورش کرنی ہے۔ اس نوعیت کے تحت مکہ کی سرزمین سے 12 گھاٹیوں کے اس پار ایک آبادی تھی، قبیلے سعد کی آبادی، جہاں کے لوگ غربت و افلاس کے مارے ہوئے تھے، قحط سالی کے شکار ہوا کرتے تھے، ان میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، وہ بہت پریشان حال تھے۔ 10 عورتیں تیار ہوئی کہ چلو مکہ میں مالدار گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں سے بچے لے آئے جائیں اور دودھ پلا کر کے خدمت کی جائے، انعام و اکرام ملیں گے، اجرت حاصل ہوگی۔ انہی 10 عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں جانے کی طاقت نہیں رکھ رہی ہوں۔ عورتوں نے کہا حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا۔ حلیمہ نے کہا دیکھو آج کئی روز کی میں بھوکی ہوں، پانی پر گزارا کر رہی ہوں، میری سواری کا جانور بھی بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ عورتوں نے کہا نہیں حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا۔ حضرت حلیمہ کو بھی عورتوں نے تیار کر لیا، اب حلیمہ سے سواری پر سوار ہو کر کے چلی ہیں، مگر قافلہ کی عورتوں کی سواریاں طاقتور تھی، وہ آگے نکل جاتی ہیں، حلیمہ کی سواری پیچھے رہ جاتی ہے۔ راستے میں 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ جاتی ہے۔ تمام عورتوں تو مکہ میں پہنچ کر کے مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں، مگر حلیمہ دیر میں پہنچی۔ حلیمہ جب پہنچنے کے بعد ایک دو گھروں کا جائزہ لیتی ہیں، پتہ یہ چلا کہ بچے خالی نہیں ہیں۔ حلیمہ پھر دوسرے گھر پر جاتی ہیں، پتہ چلا یہاں پر بھی کوئی بچہ نہیں ہے۔ کئی گھروں کا جائزہ لینے کے بعد حلیمہ مایوس ہو جاتی ہیں، تب تک ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل گئی۔ حلیمہ سے پوچھا حلیمہ تمہیں کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا حلیمہ سنو، وہ دیکھو جو سامنے حویلی دکھائی دے رہی ہے، وہ سردار قریش عبد المطلب کی بڑی حویلی ہے، اس میں ایک مکان ہے، وہاں پر چلی چلو اے حلیمہ، وہاں ایک ایسا بچہ ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ اس عورت نے تو یہی کہا، مگر اسے کیا معلوم کہ وہ یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں، وہ یتیموں کے غمخوار ہیں، وہ یتیموں کے چارہ جو ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ وہ عورت حلیمہ کو بتا رہی ہے۔ اس عورت نے کہا اے حلیمہ اگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا ہوتا تو میں اسی بچہ کو لیتی۔ حلیمہ نے کہا میں نے بھی کئی گھروں پر ان کا ذکر سنا ہے، چلو مجھے لے چلو۔ حلیمہ سعدیہ کو عورت سردار قریش حضرت عبد المطلب کے پاس لے جاتی ہے، اور جب آپ عبد المطلب کے پاس پہنچی اور اپنا مدعا بیان کرتی ہیں تو حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچا دیا۔ اب آپ حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچ کر اپنے انداز سے سلام عرض کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن آمنہ خاتون، میں نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑے حسین و جمیل ہیں، آئے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ میں قبیلے سعد کی ایک غریب عورت ہوں، مفلس و قلاش ہوں، میں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کے بچے کی خدمت کروں، ہمیں مناسب اجرت مل جائے۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، آنسو ٹپکنے لگے۔ حضرت حلیمہ نے کہا بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں اے حلیمہ جس مقصد سے تم آئی ہو تمہارا مقصد نہیں حل ہو پائے گا، تم انعام و اکرام اور اجرت کی لالچ میں آئی ہو، مگر تمہیں زیادہ اجرت اور زیادہ انعام نہ مل پائے گا، اس لیے اے حلیمہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا اے بہن اب ہمیں انعام اور اجرت کی لالچ نہیں رہ گئی ہے، میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سن لی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے شہزادے مجھے مل جائیں اور میں دودھ پلا کر کے ان کی خدمت انجام دے لوں۔ میرے آقا اس وقت سو رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کیا بہن یہ تو بتاؤ کہ شہزادے گرامی وقار ہیں کہاں؟ آقا کریم کے جسم اطہر پر ایک چادر شریف ڈال دی گئی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون نے جیسے چادر کو آپ کے جسم اطہر سے ہٹایا تو حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ محمد سو رہے تھے، جیسے میرے آقا کے رخ انور سے چادر کا ہٹنا لب پر آقا کے مسکراہٹ کھیل جاتی ہے، سوتا ہوا بچہ مسکرانے لگے تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور یہ تو کائنات کے داتا ہیں مسکرا رہے ہیں، نبی کونین ہیں مسکرا رہے ہیں، رحمت للعالمین ہیں مسکرا رہے ہیں، بشیر و نذیر ہیں مسکرا رہے ہیں، غریبوں کی غربت دور فرمانے والے ہیں مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ محمد کے لب پر مسکراہٹ کھیل گئی، میں نے دوڑ کر کے ان کو اٹھا لیا اور ان کے رخسار نبوت کا بوسہ لیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے بیان فرماتے ہیں پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اللہ
اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں اور اٹھانے کے بعد چوم رہی ہیں، پیشانی اقدس کو چوم رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن واقعی آج تک میری نگاہ کیا تمام عورتیں بیان دے رہی ہیں کہ اتنا حسین و جمیل بچہ مکہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے بیٹھ گئی اور دودھ پلانے لگی۔ حضرت حلیمہ نے اپنے داہنی پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ نے جب بائیں پستان کو پیش کیا تو سرکار نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ پھر حضرت حلیمہ نے داہنے پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے پی لیا، اور بائیں کو پیش کیا، پھر سرکار نے چھوڑ دیا۔ اب حلیمہ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ حلیمہ اس وقت دو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، ایک تو آقا کو پلا رہی تھی، دوسرے ایک شہزادے کو اور پلا رہی تھی۔ اگر میرے آقا دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا دودھ محروم رہ جاتا۔ سرکار نے یہ فطری انصاف پیش کیا ہے اور حق والے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ میرے آقا یہی سے ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ جس کو قربت ہو تو قربت والوں کو حق کس طرح سے دینا چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا، صرف داہنے پستان کا پیا، اور وہ بھی طبی نقطۂ نظر سے ماں کے داہنے پستان میں دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جس میں دودھ کم ہے نبی کونین اسے استعمال فرما رہے ہیں، اور جس پستان میں دودھ زیادہ ہے سرکار دوسرے پینے والے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی صحبت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹیں مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں، مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن، جنگ بدر، بیماریوں کا قرآنی علاج، تقلید اور مذہب حنفی، نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل، مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں، وطن کے غدار کون، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، باطل کی پہچان۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی سی ڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں۔ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی صحبت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں اے حلیمہ سنو، یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سنو، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جس طرح ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کی پیدائش پر، مجھے تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا۔ نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، میرا بچہ جب پیدا ہوا اور ان کے دادا جان جب لے کر کے کعبہ کی طرف گئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے۔ اے حلیمہ، جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے مکان کے صحن میں آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے۔ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سے حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اچانک میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں میرا بچہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی، یہ امام الانبیاء ہیں، مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، سارے عالم کو انہیں دکھا دو۔ اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا، میرا بچہ میری گود میں آیا۔ حلیمہ، میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ نبی کی ماں بیان فرماتی چلی جا رہی ہیں، حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا اے آمنہ خاتون، میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عظیم انسان ہے۔ اے آمنہ، اب ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں، ہمیں بھی اجازت دو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں دے دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں محبت کے۔ حلیمہ خاتون اپنی گود میں سرکار کو لیتی ہیں اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہیں اپنی سواری کے قریب آئیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پر راستے میں 7 جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، لیکن اب حلیمہ خاتون جب اس سواری پر سوار ہو رہی ہیں تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رفتار وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہکتا چلا
جاتا ہے. خاتون سے پوچھا لوگوں نے, عورتوں نے, اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا نہیں, میں نے سواری نہیں بدلی ہے, البتہ سوار بدل گیا ہے. یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے. اور اے حلیمہ خاتون یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ انہی کے چلنے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے. میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور 12 پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں. مگر ان 12 پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے. حضرت حلیمہ سعدیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں, اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوکھا درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے. اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیوں میں جانور چر چگ رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے. گویا وہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کونین جا رہے ہیں, ان کی زیارت کر لو. رحمت للعالمین جا رہے ہیں, ان کی زیارت کر لو. آقا کریم سوار ہو کر کے جا رہے ہیں, آگے سے ہٹ جاؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی ہے. آبادی کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے, مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے. تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھل آ جاتے ہیں. حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو, اور جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے, مگر سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا اے حلیمہ یہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھو, اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. حلیمہ نے کہا یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے. اب سارے لوگ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری آبادی میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا, اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں آیا, اتنا خوبصورت بچہ نہیں آیا. حلیمہ تم بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو. سارے لوگ حلیمہ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ واقعی تو مبارکباد کے لائق ہے کہ سردار قریش کا یہ پوتا تو لے کر کے آئی ہے. واقعی ان جیسا حسین و جمیل ہماری نگاہوں نے آج تک نہیں دیکھا. انہی کے آنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, انہی کے آنے کی وجہ سے ہماری آبادی مہک رہی ہے, انہی کے آنے کی وجہ سے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ جب سے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پہنچی ہیں, اس آبادی کے جانوروں کو بڑے بڑے شیر چیتے جانوروں کو اٹھا لے جاتے تھے, لیکن اب آج کی تاریخ سے کوئی جانور کسی جانور کو نہیں ستا رہا ہے, بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک درخت کے نیچے پائے جا رہے ہیں. نہ تو بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ تو شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے. حلیمہ سعدیہ کا گھر بھیڑ لگ گئی ہے, سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اور اپنے گودوں میں بچوں کو لاتی اور کہتی ہے حلیمہ ان کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر رکھ دو. تو حضرت حلیمہ خاتون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت ان بچوں کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو بچہ لایا جاتا وہ نظر بد کا کبھی شکار نہیں ہوتا تھا. سارے بچوں کی بیماریاں دور ہو گئیں اور اپنے پیالوں میں پانی بھر بھر کر کے لاتی اور کہتی اے حلیمہ تو برکت والا جو بچہ لے کر کے آئی ہے ان کا ہاتھ اس پانی میں پیالے کے ڈال دے. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کے دستے مبارک کو اس پانی میں پیالے کے ڈال دیا کرتی تھی. لوگ لے جاتے اور اس پیالے کے پانی کو پلاتے بیماروں کو تو بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے, اور جانوروں پر چھڑکتے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو جایا کرتے تھے. حلیمہ سعدیہ اس طرح سے عاجز ہو گئی اور پریشان ہو گئی. ایک بھیڑ لگی رہتی تھی پیالے میں پانی لے لے کر کے لوگوں کی. تو حلیمہ کی سمجھ میں ایک بات آئی کہ اس طرح سے بھیڑ پر میں قابو نہ پا سکوں گی, تمام پیالیاں چھوٹ جا رہی ہیں. حلیمہ سعدیہ نے اپنے دروازے پر ایک حوض کھود دیا اور اس حوض کو پانی سے بھر دیا اور اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھومن لے کر کے جانا ہو وہ اسی حوض سے لے کر کے جایا کرے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھوون ہے
ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا اور سرکار کے مقدس پاؤں شریف کا دھون پیا جا رہا ہے، بیمار شفا پا رہے ہیں، اور جانوروں پر ڈالا جا رہا ہے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس طرح سے بچے سال میں بڑھتے ہیں، محمد کے جسمانی بڑھنے کا حال یہ تھا کہ وہ مہینے میں اتنا بڑھ رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب تک میں ان کو جی بھر کر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام بچوں کی خدمت پر ماؤں کو تکلیف ہوا کرتی ہے، مجھے اس طرح محمد کی خدمت پر کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں کہ جب وہ جسم کے طور پر بڑھ رہے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ خوشبو تو پھیلتی ہی رہتی تھی اور جس میں سے خوشبو آتی ہی تو رہتی تھی۔ میں جب بستر سے اٹھاتی تو بستر مہکتا رہتا تھا۔ عورتیں آنے کے بعد کہتی ہیں اے حلیمہ، اے سعدیہ، یہ تو کتنا مبارک اور خوشبودار بچہ لے کر کے آئی ہے کہ جس جگہ یہ لیٹے وہ جگہ مہک جاتی ہے، جس مکان میں یہ رہے وہ مکان مہک جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک روز دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد رات کی تاریکی ہے، چاند نکلا ہے، چاندنی پھیلی ہے، سلا دیتی ہیں۔ آج بھی ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیتی ہیں تو دیکھ لیتی ہیں کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے، اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کر کے سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیا۔ اب حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے غور کیا کہ لاؤ دیکھو محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ تو حلیمہ کہتی ہے جیسے میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک انگلی داہنی طرف جا رہی ہے اور کبھی بائیں طرف جا رہی ہے اور کبھی سرہانے کی طرف جا رہی ہے اور کبھی پائنتی کی جانب جا رہی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں نے غور کیا تو محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا تھا۔ اگر وہ اپنی انگلی داہنی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند داہنی طرف جا رہا ہے، اگر انگلی کو سرہانے کی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا ہے، اگر انگلی کو پائنتی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند پائنتی کی جانب جا رہا ہے۔ جدھر جدھر ان کی انگلی گھوم رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف گھوم رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آئیے تقریر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کریمانہ حال ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ محمد کا عالم ہے۔ تمام عورتوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ ذکر کر رہی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں ہیں۔ عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں حلیمہ کتنا برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو، پورے قبیلے سعد میں شہرا ہے، آقا کریم کی برکتیں ظاہر ہیں۔ حلیمہ سعدیہ سرکار کو دودھ پلا رہی ہیں اور بیان دیتی ہیں جس طرح سے بچوں کی خدمت پر پرورش کو ماں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پینا جب چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے آپ کی ماں کے پاس آ گئی اور پھر اجازت لیتی ہے، کہتی ہے بہن آمنہ خاتون ان کو ہمارے پاس چند برس اور رہنے دو۔ چنانچہ حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لے کر کے سرکار کو پھر لے کر کے چلی جا رہی ہیں۔ اب میرے آقا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں۔ سرکار جسمانی حالت پر ایسے ماحول میں پہنچ گئے کہ میرے سرکار زمین پر تشریف فرما ہو کر کے چل رہے ہیں، مگر قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے، کوئی لرزہ نہیں ہے۔ دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں، اے حلیمہ تو نے جس بچے کی خدمت کی ہے ان کا چلنا ذرا دیکھو۔ اور بچے جب چلتے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں، مگر میرے سرکار کبھی پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے نہیں چلے، مکمل سیدھے انداز سے کھڑے ہو کر کے چل رہے
ہیں اور قدم میں لغزش اور لرزہ نہیں ہے بلکہ عقل آواز دے رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چل رہے ہیں دیکھنے کے بعد لوگ اشاش کر رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں اور سارے بچوں کی چال دیکھ رہے ہیں مگر میرے آقا کی رفتار عجیب ہے مثال نہیں ہے میرے سرکار کے چلنے کا کوئی جواب نہیں ہے تمام قبیلہ کے مرد اور عورتیں دیکھ کر کے سب حیران رہ جاتے ہیں حلیمہ ذرا ان کا چلنا دیکھو واقعی بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو حلیمہ آج تک اس رفتار سے ہم لوگوں نے بچوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا میرے سرکار اچھے انداز سے چل رہے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے ارشاد فرمایا امی یہ تو بتاؤ کہ عبداللہ کہاں جایا کرتے ہیں حضرت حلیمہ کے لڑکے عبداللہ تھے تب تک حلیمہ نے عرض کیا بیٹا تمہارے بھائی عبداللہ جنگل میں بکریوں کو لے کر کے چرانے کے لیے جایا کرتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا امی کل سے میں بھی جانا چاہتا ہوں حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا میں تمہیں حکم تو نہیں دے سکتی مگر جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہے جب شام کو حضرت عبداللہ حضرت حلیمہ کے لڑکے آئے گھر تو حضرت حلیمہ نے بیان دیا بیٹا کل جب تم بکریوں کو لے کر کے جانا تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی لیتے جانا ساتھ میں آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے میں عرض کرتا ہوں پیارے ذرا جملہ سنبھالو تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے میرے آقا صرف بکریاں ہی چرایا نہیں کرتے تھے بلکہ بکریوں کے چرانے کا پس منظر بھی ملاحظہ کیا میرے سرکار بکریاں چرانے تو ضرور جا رہے ہیں جنگل میں مگر اس ماحول پر نگاہ تو رکھو تاکہ عظمت مصطفیٰ تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور تمہارے ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح جب ہوئی حضرت عبداللہ نے اپنی بکریوں کو کھول کر کے کٹگھرے سے نکالنا چاہا بکریاں ساری نکل آتی ہیں میرے آقا بھی تشریف فرما ہو گئے اب عبداللہ ہانک رہے ہیں بکریوں کو مگر بکریاں چل نہیں رہی ہیں عبداللہ نے حضرت حلیمہ کو پکارا امی یہ بکریاں تو چل نہیں رہی ہیں تب تک حضرت حلیمہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بیٹا عبداللہ یہ بکریاں محمد کے آگے آگے نہیں چلیں گی تم محمد کو لے کر کے آگے ہو جاؤ پھر بکریاں آگے پیچھے چلیں گی میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں یہ جانور بھی پہچان رہے ہیں یہ نبی ہے ان کے آگے آگے نہ چلو یہ رحمت للعالمین ہے ان کے آگے آگے نہ چلو یہ ان کے آگے آگے نہ چلو امام الانبیاء ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو جانور تو نبی کو پہچان رہے ہیں کہ ان کے آگے آگے نہ چلو یہ کیسے جانور ہیں جو نبی سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں سبحان اللہ کوشش کر رہے ہیں اسی لیے میں عرض کرتا ہوں پیارے نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے نبی کو سب پہچان رہے ہیں نبی کو بحر در پہچان رہے ہیں نبی کو خشک و تر پہچان رہے ہیں نبی کو زمین پہچان رہی ہے نبی کو آسمان پہچان رہا ہے نبی کو چاند و سورج پہچان رہے ہیں نبی کو خشکی تری پہچان رہی ہے نبی کو ہوا فضا پہچان رہی ہے نبی کو شج و حجر پہچان رہے ہیں نبی کو جمادات و نباتات پہچان رہے ہیں سب نبی کو پہچان رہے ہیں اگر نبی کو کوئی نہیں پہچان رہا ہے تو یا تو وہ سرکس انسان ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے یا سرکس جن ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے ورنہ نبی کو کون نہیں پہچانتا ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے آگے آگے جانور نہیں چل رہے ہیں اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں اور ساری بکریوں کو عبداللہ ہانکتے ہیں تو بکریاں پیچھے چلی جا رہی ہیں جب میرے آقا جنگل میں تشریف فرما ہوئے بکریاں تو چلی گئی پہاڑیوں کے اندر جھاڑیوں میں چرنے لگی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل رہے ہیں تو سخت پتھروں پر سرکار کے نشانے قدم پڑ رہے ہیں عبداللہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں اور جب میرے آقا درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تو درخت کا سایہ دوسری جانب تھا مگر میرے سرکار جس طرف تشریف فرما ہوئے درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا اور جب سرکار درخت کے قریب جانے لگے تو درخت سرکار کی طرف جھک گیا حضرت عبداللہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں جب شام ہو گئی آئے تو اپنی ماں سے بیان کیا امی غضب ہو گیا کہا کیا کہا آج عجیب معاملہ میں نے محمد کے ساتھ دیکھا کہا کیا تم نے دیکھا کہا یہ جب جا رہے تھے تو ریتیلی زمین پر ان کے قدم پڑتے تھے تو نشان نہیں ظاہر ہوتے تھے مگر سخت پتھروں پر قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر ان کے پیروں کے نشان ظاہر ہو جایا کرتے تھے حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے بیٹا کسی سے کہنا نہیں اور امی یہی نہیں بلکہ جس درخت کے نیچے ہم گئے اس درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا اور امی یہی نہیں بلکہ جب ہم درخت کے پاس جانے لگے تو درخت جھک گیا ہے امی میں گھبرا گیا تھا حضرت حلیمہ کہتی ہے بیٹا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے محمد سے اس طرح سے بہت ساری باتیں کو دیکھنے کی ملی ہیں یہ بہت عظیم انسان ہیں یہ بہت برکت والے ہیں آج پھر میرے سرکار جنگل میں تشریف لے گئے اب جب میرے آقا جنگل میں تشریف لے گئے پہاڑیوں کے درمیان تو پہاڑیوں کے اندر جتنے چرند پرند تھے وہ سب کے سب اڑ اڑ کر کے آ کر
کے اسی درخت پر بیٹھ گئے اور منڈلانے لگے، گویا سرکار کی زیارت کر رہے ہیں۔ تمام جانور جنگل سے نکل آئے اور وہ سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہے ہیں، اور رکھنے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو سارے بکریاں چلی آ رہی ہیں، بکریوں کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں کٹگھرے میں پہنچ جاتی ہیں، کوئی ایک بکری بھی ضائع نہیں ہوتی ہے، اور پورے خاندان میں، پوری آبادی میں جب سے میرے آقا تشریف لے گئے تھے، کسی بکری کو کوئی جانور کسی دن نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ موسمی بخار میرے سرکار کو ہو گیا۔ جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مخالف گروپ کے لوگ کبھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کی فضیلت میں یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے، یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں جب فضائل نبی کی بات آئے تو تمہیں حدیث ضعیف دکھائی دے رہی ہے، آخر کن حدیثوں کو تم کبھی تسلیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کرو گے؟ یہ مصطفیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اس میں ضعیف حدیث اور قوی حدیث کا معاملہ نہیں ہے۔ اپنے آقا کی عظمت سماعت فرماتے چلو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسمی بخار ہوا، میرے سرکار 3 دن جنگل میں تشریف نہیں لے گئے، تب تک حلیمہ کے لڑکے روتے چلاتے ہوئے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی جان، آج تو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے۔ حلیمہ رونے لگی، میرے آقا نے آنکھیں کھول دی، ارشاد فرمایا امی کیا بات ہے؟ حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا محمد، سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے۔ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ دودھ دینے والی بکری تھی، میں اس فکر میں رونے لگی ہوں کہ جب سے آپ میرے گھر آئے تھے میں آپ کو لے کر کے آئی تھی، میری ہی بکری نہیں بلکہ آبادی میں کسی کا جانور نقصان نہیں ہوا تھا، آج جانور کیسے ہماری بکری کو اٹھا لے گیا، اس میں کوئی راز ہے۔ تب تک میرے سرکار کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں چلو کدھر سے جنگل کا شیر آیا تھا؟ پہاڑی کے ایک چٹان پر آ کر کے ان کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اشارہ سے بیان دیتے ہیں اسی طرف سے آیا تھا شیر۔ میرے سرکار نے اسی طرف رخ نبوت کیا اور کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا ابل حارث، اتنا نبی کا فرمان تھا کہ جنگل میں جتنے شیر چیتے چرندے پرند ہیں سب باہر نکل آ رہے ہیں، نبی بلا رہے ہیں چلو چلو، بلا رہے ہیں چلو چلو، امام الانبیاء بلا رہے ہیں چلو چلو، رحمت للعالمین بلا رہے ہیں چلو چلو، سارے جانور چلے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تب تک جنگل کا ایک بوڑھا شیر نکلتا ہے اور بکری کا کان پکڑے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے، اس نے بکری کو چھوڑ دیا، بکری ادھر چلی گئی۔ حضرت حلیمہ سرکار کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، میرے آقا نے جانوروں سے ارشاد فرمایا میری بکری کو اٹھا لے گئے تھے، تو حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ محمد کی بولی تو میں سمجھ رہی تھی مگر جانور کیا بول رہے تھے اس کو میں نہ سمجھ پائی۔ حلیمہ نے دامن تھاما، عرض کیا بیٹا جانور تم سے کیسی باتیں کر رہے تھے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے امی جب میں نے ان جانوروں سے پوچھا کہ میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے تو ان جانوروں نے یہی جواب دیا کہ آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، آپ آئے نہیں تھے، آپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ تو سارے جانوروں نے مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ، چھڑانے کے لیے آپ ہی آ جائیں گے اور آپ ہی کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اس لیے کام کیا گیا۔ جانور ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں اور جنگل کے جانور سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لیے نکل آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حلیمہ کے گھر جب تک میرے آقا ہیں، آبادی کے لوگ جب جاتے سویرے تو سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ کر جاتے اور حلیمہ سے کہتے اے حلیمہ محمد کا چہرہ ہمیں دکھا دیا کرو، جب ان کا چہرہ ہم دیکھ کر کے جایا کرتے ہیں تو ہمارا دل بھلائی سے گزر جایا کرتا ہے۔ اے حلیمہ جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر کے جاتے ہیں تو ہمارا کام بن جایا کرتا ہے۔ یہ میرے آقا کا مقدس چہرہ ہے کہ جب دیکھ کر کے لوگ جائیں تو کام بن جایا کرے، دن بھر بھلائی سے گزر جائے۔ اور ایک ان لوگوں کا بھی چہرہ ہے کہ نگاہ پڑ جائے تو دن بھر کھانا پانی دانا نہیں ملے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، سواری نہیں ملے گی۔ خدا کی قسم نبی کے چہرے کا حال تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ رخ نبوت کی قسم یاد فرما رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سُبْحَانَ اللَّهِ، تمہارے رخ روشن کی قسم ہے، تمہارے زلف معمبری کی قسم ہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس چہرہ ہے کہ جن کے چہرے کی قسم رب یاد فرما رہا ہے۔ آؤ جانور دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، آؤ باتیں بتانے کی بات نہیں ہے پیارے بلکہ سمجھنے کی بات ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کا ایک ماحول عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات نشین ہو جائے۔ آج لکھنے والے نے لکھ دیا اپنی کتاب میں معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ کو اردو زبان مدرسے دیوبند سے معلوم ہوئی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی، اور اگر تاریخ کا حوالہ صحیح ہے تو تم ایسے بددیانتوں سے الگ ہو کر کے رسول کے عشق میں آؤ، رسول کے عشق کو اپنے سینے میں بساؤ اور رسول اللہ کے عاشق بن کر کے زندگی گزارو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی ہیں اور سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ ہر ایک کی زبان میرے آقا سمجھ رہے ہیں، چاہے ہندوستانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں، ایرانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں، عربی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی زبان سمجھ رہے ہیں، جانوروں کی زبان سمجھ رہے ہیں، چرندوں پرند کی زبان سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کونین بن کر کے تشریف لائے ہیں وہ سب کی زبان سمجھ رہے
ہیں ارے یارو یاد رکھو حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا اور اس وقت دنیا میں صرف 30,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں 30,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم عطا فرما دیے ہیں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس زبان کو میرے آقا نہ جان رہے ہوں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح زبانوں کو سمجھ رہے ہیں دیکھو میں نے یہ دعویٰ کیا ہے آج یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں رسالت و نبوت کا اعلان ہو چکا ہے کلمہ کی تبلیغ ہو رہی ہے میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں ایک شکاری ایک ہرن کو شکار کے لیے آ رہا ہے ہرن کی نگاہ پڑ جاتی ہے جیسے رخ نبوت پر ہرن کی نگاہ پڑی ہرن رونے لگی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ میرے سرکار جو جانوروں کا رونا بھی نہ پسند فرمائے نہ گوارا ہو انسانوں کے رونے کو آقا کب گوارا کریں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرن عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ مجھ کو اس شکاری نے شکار کر لیا ہے یا رسول اللہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں یا رسول اللہ اس شکاری کے شکار سے مجھے آزاد کرا دیجئے میں اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا کر کے یا رسول اللہ پھر اس شکاری کے شکار میں آ جاؤں گے اے میرے آقا آپ رحم فرما دیں آپ کرم فرما دیں اس ہرن نے یہ فریاد پیش کی اور جیسے اس نے یہ فریاد پیش کی آقا فرماتے شکاری اس نے کہا ہاں آقا نے فرمایا دیکھیے شکار مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہی سے تو آزاد کر دے یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد تیرے شکار میں آ جائے گی اس نے کہا آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں بھلا شکار بھی چھوٹ جانے کے بعد شکار میں آتا ہے آقا نے فرمایا سن اور شکاریوں کے شکار ہوں گے جو چھوٹ جائیں گے وہ نہیں آئیں گے مگر یہ میرا شکار ہے یہ آزاد ہونے کے بعد بھی میرے شکار میں رہے گا میں ذمہ داری لیتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس شکاری نے چھوڑ دیا ہرن آزاد ہوئی ہرن جانے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے کے بعد جب وہ واپس چلنے لگی بچے ماں کی چھاتی نہیں چھوڑ رہے ہیں ہرن نے کہا بچوں تمہارا پیٹ بھر گیا اب تم چھوڑ دو اب تمہارا پیٹ کیسے بھرے گا یہ مجھے معلوم نہیں بچوں سے ماں نے جب یہ کہا بچے تڑپ گئے ماں نے کہا اے بچوں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آئی ہوں اتنا سننا تھا کہ بچے بھی ماں کے ساتھ چل رہے ہیں ہرن آ رہی ہے آقا تشریف فرما ہے سرکار کی نگاہ نبوت پڑی ارشاد فرماتے ہو شکاری ہو دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے جیسے اس کی نگاہ پڑی کہ ہرن آ رہی ہے اس کے ساتھ دونوں بچے بھی آ رہے ہیں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمیں آپ اپنے شکار میں لیجئے بعد میں میں شکار کو لوں گا سرکار کا کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہرن کو آزادی دلائی ہے میرے سرکار ہرن کی بھی فریاد کو پہنچ رہے ہیں اور اس کی بھی بولی سمجھ رہے ہیں آؤ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے سرکار میں جب اس کے قریب جاتا ہوں تو کاٹنے دوڑتا ہے آقا تشریف لے گئے صحابی کے باغ میں جہاں پر وہ اونٹ تھا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ کے قریب نہ جائیں ایسا نہ ہو کہ اونٹ آپ کو تکلیف دے دے آقا فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب اونٹ کے قریب گئے تو سرکار اونٹ کے قریب بڑھا اور قریب بڑھنے کے بعد آقا کے قدم مبارک پر اپنے منہ کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد بلبلانے لگا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے یہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے یا رسول اللہ میرا جسم کمزور ہو گیا ایک صحابی سنو یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم اس کو چارہ کم دے رہے ہو اور اس سے کام زیادہ لے رہے ہو یہ کمزور ہو گیا ہے تم اس کو چارہ زیادہ دیا کرو جب یہ توانا ہو جائے تب تم اس سے کام لینا اسی موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو دن بار رات میں 70 بار دانا اور پانی دیا کرو جس نبی نے جانوروں پر اتنا رحم فرمایا ہو اس نبی کا رحم و کرم ہوگا وہ نبی سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے جانوروں پر کس طرح رحمت ہو رہی ہے میرے سرکار نے جانوروں پر کس طرح کرم فرمایا ہے میرے آقا تشریف فرما ہے تب تک پرندے حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم پرندے تنکوں کو چک چک کر کے لاتے ہیں اور گھونسلے بناتے ہیں سرکار اپنے ان امت کے بچوں کو آپ منع فرما دیں آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابیوں تم اپنے بچوں کو روک دو کوئی بچہ کسی پرندے کے گھونسلے کو نہ اجاڑے جس رسول نے پرندوں کے گھونسلے تک کی حفاظت نبی کے امتیوں کے مکان جلائے جا رہے ہیں اس نبی کے امتیوں کی دکان جلائی جا رہی ہیں اس نبی کے امتیوں کی عبادت گاہیں پھونکی جا رہی ہیں میں کہنا چاہتا ہوں رسول کائنات نے کتنا رحم و کرم فرمایا ہے جانوروں پر سرکار نے کتنا کرم فرمایا ہے ان دو زبانوں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کی زبان سمجھ رہے ہیں شیر
چیتے تعظیم کر رہے ہیں، درخت نبی کے قدموں پر جھک رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اے لوگوں، جب نبی کونین جانوروں کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں امتی فریاد کرے تو نبی امتی کی فریاد کو کیوں نہیں پہنچائیں گے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے داد، میرے مولا کی ہے بس یہی شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہو گئی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہے۔ ایک روز میرے سرکار پہاڑی کے ایک چٹان پر تشریف لے گئے، تب تک پھر حلیمہ کے بچے دوڑے دوڑے آئے اور عرض کرتے ہیں، ارے امی آج تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہو گیا۔ حلیمہ نے کہا وہ کیا؟ کہا چلو دیکھو بھائی محمد کو کسی نے شہید کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت حلیمہ بے قرار ہو گئی اور بے قراری کے عالم میں حضرت حلیمہ بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ جب پہاڑی کے اوپر پہنچی تو دیکھا کہ میرے سرکار کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں۔ حلیمہ نے پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا بیٹا کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، امی میں یہیں کھڑا تھا، 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے زمین پر سلا دیا، میرے سینے کو شق کر دیا مگر خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، اور امی نہ تو مجھے کچھ درد ہوا، میرے سینے کے اندر سے انہوں نے کچھ نکالا اور کچھ رکھا، جب سے مجھے بڑی تسلی حاصل ہے۔ میرے آقا کے مقدس سینے کو حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں تو ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا تمہارے مقدس سینہ کو رب تعالیٰ نے کشادہ نہیں فرمایا؟ یہ واقعہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے۔ جب یہ معاملہ پیش آیا تب حضرت حلیمہ اب گھبرا گئی۔ اب حضرت حلیمہ نے پلان بنا لیا اور پوری آبادی میں اعلان کر دیا کہ اب میں محمد کو ان کے دادا کے پاس واپس لے کر کے جا رہی ہوں۔ حلیمہ سعدیہ سرکار کو واپس لانے کا ارادہ کر لیتی ہیں، پوری آبادی میں خبر پھیل جاتی ہے، آبادی کے تمام مرد تمام عورتیں آ جاتی ہیں، عورتیں اپنے گودوں میں بچوں کو لے کر کے آتی ہیں۔ اے حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ تھے، ان کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سر پر رکھ دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے سر پر اپنا دست نبوت رکھ رہے ہیں۔ راوی کا بیان یہ ہے کہ نبی کونین نے حلیمہ کے گھر سے چلتے ہوئے جن بچوں کے اوپر دست نبوت رکھا تھا، جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ برکت ہے میرے سرکار کے دست نبوت کی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم اپنے آقا کے دست نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو، خدا قسم، خدا کی قسم نبی کے دست نبوت کا حال یہ ہے کہ ہاتھ جسم پہ اٹھا غنی کر دیا، موج بہار سماعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اب مکمل تیاری کر لیتی ہیں۔ ساری آبادی کے لوگ آئے ہیں الوداع پیش کرنے کے لیے۔ آقا کو حلیمہ سعدیہ لے کر کے چل رہی ہیں، عورتیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے، ان کی پلکیں، مردوں کی پلکیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے۔ اے حلیمہ برکت والا بچہ تم لے کر جا رہی ہو۔ حلیمہ ہماری آبادی کتنی خوشحال تھی، حلیمہ ہم کسی مصیبت پریشانی میں نہیں تھے، حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہم نے بیماری کا منہ نہیں دیکھا تھا، حلیمہ ان کو تم لے کر کے جا رہی ہو۔ حلیمہ سعدیہ اب اپنی آبادی سے سرکار کو لے کر کے چلی ہیں۔ حلیمہ چلتی چلی آ رہی ہیں، ایک منزل پر ایسی جگہ حضرت حلیمہ پہنچی کہ پہاڑی کے درمیان ایک کنواں تھا، اس کنویں پر ایک عورت زارو قطار رو رہی تھی۔ تب تک حلیمہ سعدیہ پہنچ گئی۔ حضرت حلیمہ کو عورت دیکھتی ہے تو بڑھ کر کے لپٹ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے آنے والی خاتون تم کون ہو؟ حضرت حلیمہ نے پوچھا پہلے وہ تم بتاؤ تمہارے آنسو کیوں گر رہے ہیں، تم زارو قطار رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا بہن کنویں کے اندر دیکھو ابھی پانی
پانی ہچکولے کھا رہا ہے۔ اے بہن میں بھی سامنے والی آبادی میں جا رہی تھی۔ اے بہن معاملہ یہ ہے کہ میری گود میں میرا اکلوتا بچہ تھا، وہ پیاسا تھا، پیاس سے اس کی زبان باہر آ رہی تھی۔ کنویں کو دیکھ کر کے میں کنویں کے دراڑ پر کھڑی ہوئی، چھانک کر کے دیکھنے لگی کہ پانی کیسے نکال سکتی ہوں۔ تب تک میرا بچہ میری گود میں اچھلا اور اچانک میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی، میرا بچہ کنواں میں چلا گیا۔ اے عورت اگر میں چھلانگ لگاتی ہوں تو میری بھی جان جائے گی، ہائے میری مدد کرو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہوں تم گھبراؤ نہیں، میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، یہ میرے ساتھ جو چل رہے ہیں محمد بن عبداللہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ تب تک حضرت حلیمہ سرکار کی طرف دیکھ کر عرض کرتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوگا؟ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، اپنے آقا کی آواز سنو۔ میرے سرکار کنویں کے دراڑ پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد پانی کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد لعاب پاک سرکار نے پانی میں ڈال دیا۔ مقدس تھوک پڑنا تھا کہ کنواں کا پانی اچھال مارتا ہے، اچھال کے ساتھ ڈوبا ہوا بچہ بھی واپس آ رہا ہے۔ عورت دوڑ کر کے قدم پر گر پڑتی ہے اور عرض کرتی ہے اے حلیمہ تم اپنے ساتھ بچہ لے کر چل رہی ہو کہ کوئی فرشتہ لے کر چل رہی ہو؟ حلیمہ نے کہا تم نے یہی ایک واقعہ دیکھا، تم گھبرا گئی ہو، ایسے نہ جانے کتنے واقعات میں نے دیکھے ہیں، انہی بنیاد پر تو ان کو ان کے دادا کے پاس لے کر کے جا رہی ہوں۔ چنانچہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ میرے سرکار نے اپنا لعاب شریف ہی کنواں میں کیوں ڈالا؟ ویسے ہی سرکار فرما دیتے بچہ باہر نکل آتا تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی کھاری تھا، میرے سرکار کا لعاب شریف پڑ گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، ایسا میٹھا ہوا کہ کوئی پانی اس کے مثال میں نہیں ہے۔ میرے سرکار نے مدینہ شریف کے کنویں میں لعاب شریف ڈالا تھا، اس وقت بھی پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ نبی کا مقدس تھوک ہے کہ اگر پانی میں پڑ جائے پانی کھاری ہو تو میٹھا ہو جا رہا ہے، اس پانی کو پی لو تو صحت مند ہو جاؤ، اس پانی کو پیو تو پیاس دور ہو جائے، اس پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کا لعاب شریف پڑا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کوئی شیریں جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے اب حضرت حلیمہ سعدیہ چلی۔ جب مکہ شریف ایک منزل رہ گیا تو حلیمہ سعدیہ دھوپ کی شدت تھی، پہاڑیوں کے پاس جھاڑیاں تھی، وہاں سرکار کو ٹھہرا دیتی ہیں اور اپنی ضرورت سے چلی جاتی ہیں۔ میرے آقا مکہ شریف کا راستہ لے لیتے ہیں۔ اب حلیمہ سعدیہ جو گھوم کر کے آ رہی ہیں تو حلیمہ نے دیکھا کہ محمد وہاں پر ہیں ہی نہیں۔ حلیمہ بہت پریشان ہو گئی، چیخنے لگی، چلانے لگی اور آواز دینے لگی سرکار کو۔ حلیمہ رو رہی ہے پہاڑیوں کے درمیان، حلیمہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہیں، روتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان چل رہی تھی کہ ایک بوڑھا عرب ملا۔ اس نے پوچھا خاتون تم کون ہو؟ حلیمہ نے بتایا کہ میں حلیمہ سعدیہ ہوں، میں قبیلے سعد سے آ رہی تھی، میرا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ اس نے کہا یہ چلو پہاڑی کے اندر ایک ہمارا خدا ہے، ایک بت رہتا تھا، چلو تم اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کرو، وہ بتا دے گا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے۔ جیسے حلیمہ کو لے کر کے گیا اس نے کہا اے ہمارے معبود یہ حلیمہ عورت ہے، اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ یہ مکہ اپنے بچہ کو لے کر کے جا رہی تھی، جیسے اتنا سننا تھا کہ وہ بت تھر تھرا کر کے گرا اور اس کے اندر سے آواز آئی ان کی بات کر رہے ہو کہ جن کے نقش قدم پر چل کر کے غائب ہوئے لوگ راستہ پائیں گے، وہ غائب ہونے والے نہیں ہیں، وہ بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ حلیمہ وہاں سے ہٹ آئی۔ اب یہ اطلاع مکہ میں بھی پہنچ گئی تھی۔ معاملہ یہ ہوا کہ میرے سرکار جب اس حال جھاڑی سے گئے تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ ابو جہل آ رہا تھا۔ اس وقت اس کو ابو جہل نہیں کہا جاتا تھا بلکہ پورے مکہ میں وہ ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ وہ آ رہا تھا، اس نے دیکھا، جیسے دیکھا تو پوچھا سرکار سے، آقا نے بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ اپنی سواری سے اتر پڑا اور اترنے کے بعد سرکار کو بٹھا لیا اور آگے بیٹھ کر کے چلنے لگا۔ اب سواری نہیں چل رہی ہے، وہ بہت پریشان ہو گیا۔ پھر سرکار کو آگے بیٹھایا اور پیچھے اپنا بیٹھا، اب سواری ہانک رہا ہے تو سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ گویا اس سواری کو بھی معلوم ہے کہ دشمن رسول آگے بیٹھے اور سرکار پیچھے بیٹھے، میں نہیں جاؤں گا۔ میرے سرکار جب آگے بیٹھ رہے ہیں اور دشمن پیچھے بیٹھا ہے، اب سرکار کو لے کر کے سواری بھاگ رہی ہے۔ مکہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ حلیمہ سرکار کو لے کر کے آئی تھی اور راستے میں کہیں میرے آقا غائب ہو گئے۔ آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی تیاری کر کے نکلنے والے تھے، تب تک ابو جہل پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد کہا یہ سردار قریش یہ لیجیے آپ کے پوتے محمد ہیں، یہ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ بدر کے مقام پر تلوار اسے
کاٹے گی. اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ گڑھے میں ڈالا جائے گا. اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ سب سے بڑا مکہ کا دشمن سرکار کا یہی ہوگا. ابو جہل نے یہ کہا حضرت عبد المطلب سے اور کہہ کر کے پھر یہ چلا گیا. اب آپ آیت کریمہ تلاوت کیجئے. مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے تمہیں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں تو تمہیں راہ دی. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر فرماتے ہیں اے محبوب جب تم حلیمہ سعدیہ سے مکہ کے قریب پہاڑی میں اب غائب ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں اپنی طرف راہ دے دی ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب تمہیں ہم نے راہ دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں. اب دادا جان کی گود میں پہنچ گئے. تب تک حلیمہ سعدیہ بھی روتی چلاتی ہوئی پہنچی. حلیمہ سعدیہ کو علم ہو گیا کہ میرے آقا اپنے دادا کے پاس پہنچ چکے ہیں. اس وقت میرے سرکار کی عمر شریف 5 برس کی بتائی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے حضرت حلیمہ کے پہنچنے پر حلیمہ کو تسلی دی اور فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. حضرت حلیمہ کو 1000 اونٹ اور 50 رطل سونا آپ کے دادا جان نے سرکار کے دودھ پلانے کی خدمت میں دے دیا. اتنا کسی عورت کو انعام نہیں ملا تھا جتنا حلیمہ سعدیہ کو انعام ملا ہے. وہی حلیمہ جو غربت و افلاس کی ماری ہوئی تھی، مفلس و قلاش تھی، مگر وہی حلیمہ امالدار ہو جا رہی ہیں. حلیمہ 1000 اونٹ کے مالک ہو گئی اور 1000 اونٹ کی مالکہ بننے کے بعد 50 رطل سونا بھی انہیں مل جاتا ہے. حلیمہ یہ ساری رقم ساری جائیداد لے کر کے اپنے گھر واپس ہو رہی ہے. میرے سرکار دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سرکار کو لے کر کے کچھ دن کے بعد مدینہ شریف کی طرف چل پڑی اور جب مقام ابوا میں سرکار کی ماں پہنچی تو آقا کے والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پر سرکار کی ماں کا وصال شریف ہو گیا. وہیں پر آپ کے مزار انور کو کی زیارت ہوئی. لیکن چند سال ہوئے کہ وہاں پر بے خبیث حکومت نے آقا کے والدہ کریمہ کے مزار پاک کو ڈھا دیا. معاذ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں کی ایک کنیز تھی، وہ سرکار کو مکہ واپس لے کر کے چلی آئی، مدینہ نہیں گئی. اب میرے سرکار اپنے دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں. دادا جان کو سرکار سے بڑی محبت ہے. جب تک حضرت عبد المطلب سرکار کو کھلا نہیں دیتے ہیں خود کھاتے نہیں. جب تک میرے آقا سو نہیں جاتے ہیں تب تک حضرت عبد المطلب سوتے نہیں ہیں. وہ جہاں جہاں چلتے ہیں سرکار کو ساتھ لیے رہتے ہیں. ایک مرتبہ قحط کا پڑنا تھا، بارش رک گئی. تمام لوگوں نے کہا اے سردار قریش اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ کے دادا جان خانے کعبہ میں گئے اور سرکار کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. فوراً بادل چھا گیا، بارش ہونے لگی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر دادا جان کو محبت ہے. سارے عرب کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی دادا کو اپنے پوتے سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی سردار قریش کو محمد بن عبداللہ سے محبت ہو گئی ہے. 8 برس کا عرصہ گزرنے والا ہے لیکن جب میرے سرکار کی عمر شریف 7 برس کی تھی تو مکہ میں ایک قبائلی جھگڑا ہو گیا تھا. یعنی مکہ شریف سے باہر جو آبادیاں تھیں اور مکہ میں جو آبادیاں تھیں ان سے جھگڑا ہو گیا. مکہ شریف کے باہر والے مکہ والوں پر حملہ آور ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 برس کی عمر شریف ہے. جب قبائلی اختلاف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگ نکلے مکہ کے سربراہ اردہ لوگ سردار قریش کی معیت میں وطن کی حفاظت کے لیے، تو مورخ بیان کرتا ہے کہ وطن کی حفاظت کے لیے پہلا یہ موقع تھا 7 برس کی عمر میں جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل کر کے اپنی قوم کے ساتھ اور وطن کی حفاظت کا پیغام دے رہے تھے اور دشمنوں کو پیچھے ڈھکلنے کے لیے اعلان کر رہے تھے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس نبی نے 7 برس کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام دیا ہے اور وطن کی حفاظت کے لیے قوم کے ساتھ ساتھ آگے آگے رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس نبی کے امتی کبھی بھی وطن کے غدار نہیں ہو سکتے ہیں. ہم وطن کے وفادار ہیں. ہم نے اپنے وطن کو اپنے خون سے سینچا ہے. ہم نے اپنے وطن کی حفاظت اپنے خون سے کی ہے. ہم نے ہر جگہ پر یہی اعلان کیا تھا. جب کارگل اور پاکستان کا معاملہ چل رہا تھا تو یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کارگل کے بدماشوں نے ہمارے ہند کی زمین کو زبردستی ایک بالشتی بر لے لی تو ہندوستان کا مسلمان اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلے گا اور پاکستان کو 1 انچ بھی نہیں گھسنے دے گا. اس لیے کہ ہم اس رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. وطن کی حفاظت کا پیغام دیا ہے اور وطن کی حفاظت کرنا اور وطن سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے. 7 برس کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے. ہم اس رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. میرے سرکار کی عمر شریف 8 برس کی ہو جاتی ہے اور جب سرکار کی عمر شریف 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا جان کے انتقال کا وقت ہو گیا. آپ کے دادا جان نے اپنے تمام بچوں کو بلایا. ابو لہب
لہب آ جا, حضرت عباس آ گئے, حضرت امیر حمزہ آ گئے, حضرت علی کے باپ ابو طالب آ گئے, یہ سب کے سب پہنچ گئے. حضرت عبد المطلب نے کہا دیکھو تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں محمد سے. لوگوں نے کہا ہاں. کہا اب دیکھو میرے جانکنی کا وقت ہے, میں دنیا سے جانے والا ہوں, میں چند لمحے کے لیے اور دنیا میں ہوں, کون ہے جو اس میرے پوتے کی خدمت کرے گا؟ اتنے میں ابو لہب بول پڑا کہ میں ان کی خدمت کروں گا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں میں تجھے نہیں دوں گا. تب تک حضرت حمزہ بول پڑے, آپ نے فرمایا نہیں ابھی تم چھوٹے ہو. تب تک حضرت عباس عرض کرنے لگے, آپ فرماتے ہیں نہیں تم کثیر العیال ہو. تب تک حضرت علی کے باپ ابو طالب بول پڑے اور کہنے لگے ابا ان کی خدمت میں کروں گا. حضرت عبد المطلب نے سرکار کے دست پاک کو لیا اور حضرت علی کے باپ ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیا. کہا بیٹا ان کی خدمت کرتے رہنا, تمہیں معلوم ہے کہ مجھ کو ان سے کتنی محبت ہے. یہ کہتے ہوئے آپ کے دادا کی آنکھیں بند ہو گئی اور روح قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی. دادا جان کا انتقال ہو گیا. 8 برس کی عمر شریف سرکار کی ہے. میرے آقا کی نگاہیں نبوت بھیگ جاتی ہیں, آنسو گرنے لگتے ہیں. سرکار بہت رو رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. دادا کا جنازہ تیار ہوا. اس وقت نماز جنازہ فرض نہیں تھی, نہیں پڑھی جا رہی تھی. لے جا کر کے دادا کے جنازے کو دفن کر دیا گیا. ساتھ ساتھ میرے آقا بھی تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے سرکار اپنے دادا کے قبر انور پر مٹی ڈال رہے ہیں. یہ کیسا وقت رہا ہوگا جب میرے سرکار 8 برس کی عمر میں اپنے دادا جان کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہوں گے. میرے سرکار کے نبوت والے ہاتھوں کو ملاحظہ فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اب آپ کے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب کر رہے ہیں. ابو طالب کو بھی سرکار سے بڑی محبت ہے. ہر موڑ پر سرکار کا وہ ساتھ دے رہے ہیں, ہر قدم پر سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں. جب تک سرکار نہیں کھانا تناول فرما لیتے تب تک حضرت علی کے باپ بھی نہیں کھاتے تھے. ہر لمحہ ہر سیکنڈ آپ کی خدمت کا لحاظ کیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور سرکار کی امانت و دیانت بھی مکہ والے دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کے بعد تعجب کرنے لگتے ہیں, کہنے لگتے ہیں کہ اتنا شریف اور اتنا اچھا بچہ ہم لوگوں نے آج تک نہیں دیکھا. ان کے چلنے کا انداز بھی نرالا ہے, بات چیت کرنے کا بھی عجیب طریقہ ہے. ان کی طرح سے کوئی بات نہیں کرتا ہے اور ان کی طرح سے کوئی بولتا نہیں ہے. پورے مکہ والے اپنے اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ تم ایسے اٹھا بیٹھا کرو اور اپنے باپ دادا کے ساتھ پیش آیا کرو جیسے محمد بن عبداللہ پیش آیا کرتے ہیں. اس طرح سے ان کی زبان پر جملے جاری ہوا کرتے تھے. انہیں کیا خبر ہے کہ قوم کے سارے بچوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کے بعد زندگی کا طریقہ معلوم ہوگا. پوری قوم انہی کے نقش قدم پر چلے گی تو ان کو زندگی کا معراج حاصل ہو جائے گا. وہ اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر لیں گے. انہیں نہیں معلوم ہے. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ میرے سرکار کی عمر پاک 12 برس کی ہو گئی تو ایک روز آپ نے چچا جان سے فرمایا اے چچا جان آپ کے اوپر اخراجات بہت ہیں, ذمہ داریاں بہت ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو تجارت کرنے کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. حضرت علی کے باپ ابو طالب فرماتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا لیکن چلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. چنانچہ تجارت کا سامان تیار ہوا اور سارے تاجر تیار ہوئے, میرے آقا بھی تیار ہو گئے. اب اس تجارتی قافلہ کے ساتھ میرے سرکار جا رہے ہیں. جب تجارتی قافلہ والوں کو پتا چلا کہ محمد بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو پورا قافلہ بہت خوش تھا کہ آج بابرکت بچہ ہم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے, آج ان کے چلنے سے ہماری تجارت میں برکت ہوگی. چنانچہ تجارتی قافلہ رواں دواں چلا جا رہا ہے. جب شام ملک کے قریب تجارتی قافلہ پہنچا اور ایک جگہ اپنا پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک گرجا گھر تھا. گرجا گھر کے اندر سے ایک راہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے پورے تجارتی قافلہ والوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا یہ بتاؤ اس تجارتی قافلہ کا سردار کون ہے؟ کسی نے ابو طالب کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہیں. وہ گرجا گھر کا راہب ابو طالب کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے یہ بتائیے کہ یہ لڑکا کس کے ساتھ میں ہے؟ حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا یہ میرے بھتیجے محمد ہیں. اس راہب نے نیچے سے اوپر دیکھا اور پھر اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا اے سردار قریش ابو طالب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کو واپس لے کر کے واپس ہو جائیے, آپ آگے نہ بڑھیے. ان کے اندر نبی آخر الزماں ہونے کی تمام نشانیاں پائی جا رہی ہیں. یہود ان کو پہچان لیں گے تو تکلیف ہو جانے کا اندیشہ ہے, اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس لے جائیے. چنانچہ ابو طالب حضرت علی کے بعد وہیں پر اپنے مال کو اونے پونے کر کے بیچ دیتے ہیں اور سرکار کو لے کر کے واپس آ جا رہے ہیں. آقا کریم مکہ شریف میں پھر تشریف لے آئے. میرے سرکار کی مقدس عمر کا حصہ 13واں برس کا لگا ہے مگر میرے سرکار نے 13 اور 14 برس کے بیچ میں امانت و صداقت کا وہ ماحول مکہ میں چھوڑ دیا ہے کہ سارے مکہ کے لوگ آپ کو امین کہنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو ثابت کہنا شروع کر دیتے ہیں. دوستو زندگی کا دو ہی رخ تو حسین ہوتا ہے, ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسرے رخ کا نام صداقت ہے. اگر نوجوان امین و صادق
बन जाए तो मुआशरे से बुराइयां खत्म हो सकती हैं। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो बरकतें ही बरकतें होंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो माएँ सताई नहीं जाएंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो गुंडागर्दी का माहौल खत्म हो जाएगा। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो अय्याशियों के अड्डों पर आग लग सकती है, शराबखोरी का माहौल दूर हो सकता है। जिंदगी का दो ही रुख तो अजीम शान होता है, एक रुख का नाम अमानत है और दूसरे रुख का नाम सदाकत है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी 13 बरस की उम्र शरीफ में अमानत और सदाकत का एक अजीम शान माहौल पेश फरमाया है। ए नौजवानों, तुम्हें अमीन बनकर के जीना चाहिए, तुम्हें सादिक बनकर के जीना चाहिए। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद की जबान पर कभी भी कोई जुमला गलत नहीं आया है। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद ने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की है। जो चीज इनके पास रखी जा रही है वो बहू उसी हालत में पाई जा रही है। जो जो वो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, कभी उनकी जबान पर गलत अल्फाज नहीं आए हैं। इस बुनियाद पर आप सादिक कहे जा रहे हैं, आपको अमीन कहा जा रहा है। मेरे सरकार इतने रहम दिल है कि एक रोज मेरे आका मक्का की गलियों से गुजर रहे थे, एक नौजवान अपनी बीवी को मार रहा था। सरकार की निगाह पड़ी, आका ने फरमाया खबरदार तुम औरत को ना मारो। क्या तुम औरत को मार रहे हो? तुम नौजवान हो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम अपनी औरत को मार रहे हो। आखिर तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। उस नौजवान ने कहा ए अमीनो सादिक मोहम्मद आप आ गए तो मैंने छोड़ दिया इसको मारना, वरना सोचा था कि इसकी हड्डी पिछली तोड़ डालूंगा। उस औरत ने देखा, देखने के बाद कहा आह ये कितने अच्छे नौजवान हैं, जब इनको दूसरे की औरत के साथ इस तरह रहमदिली है तो अपनी बीवी के साथ ये किस तरह रहमदिल से पेश आएंगे। इनका माहौल अपनी बीवी के साथ कैसा होगा। एक रोज मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, एक मालिक अपने गुलाम को मार रहा है। सरकार की निगाह पड़ी, आका ठहर गए, फरमाते खबरदार मालिक से गुलाम को मारो नहीं, तुम गुलाम को मार रहे हो, इंसान हो, ये भी इंसान है और इतना जुल्म कर रहे हो। उसने कहा ए मोहम्मद अगर आप ना आए होते तो आज मैंने सोचा था कि इसके जिस्म की चमड़ियां उधेड़ डालूंगा, मगर आप आ गए तो अब मैं नहीं मारूंगा। उस गुलाम ने एक आह ली और अर्ज किया आसमान और जमीन के मालिक ये कैसे अरब हैं, जब इनका रहमो करम दूसरे के गुलाम के साथ ऐसा है तो अपने गुलाम के साथ ये कितना रहम करते होंगे। काश ऐसों की गुलामी मिल जाए तो जिंदगी का मकसद हासिल हो जाए। गुलामों को क्या मालूम कि गुलामी की जंजीरें यही तोड़ेंगे, आजादियां यही देंगे, सबको आजादी इन्हीं से हासिल होगी, उनको मालूम नहीं है। मगर मेरे आका एक शाहराह मुतय्यन फरमा रहे हैं, दस्तूर हयात दे रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं। 15-14 बरस की उम्र शरीफ मेरे आका की है। पूरे मक्का में आपकी अमानत और सदाकत का शोहरा हो गया है। अमानत और सदाकत की एक बात और अर्ज करता चलो मुसलमानों, तुम नौजवान हो, अमीन बनकर जियो, तुम सादिक बनकर के जियो। जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया और तमाम लोग जमात दर जमात इस्लाम में आने लगे, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अजीम सहाबी गुजरे हैं। जब ये दामने इस्लाम में आए और फौज के सिपह सालार मुंतखब हुए तो मुल्क रूम पर हजरत खालिद बिन वलीद ने एक मरतबा हमला किया था रूम के एक शहर पर। आपने जब उस शहर पर हमला किया तो उस शहर के सारे पादरी बाहर निकल आए और निकलने के बाद उन पादरियों ने इस्लामी लश्कर के एक नौजवान से कहा ए लश्करी ये तो बताओ कि तुम्हारी फौज का सिपह सालार कौन है। किसी ने बता दिया हमारी फौज का सिपह सालार वो है। हजरत खालिद बिन वलीद के पास पादरी जाता है और उसने कहा आप इस्लामी फौज का सिपह सालार हो। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा हाँ मैं भी इस्लामी फौज का खादिम हूँ, बताइए कहना क्या है। उन पादरियों ने कहा खालिद बिन वलीद सुन लो, हम आपसे जंग नहीं चाह रहे हैं, हम आपसे तलवार नहीं चलाएंगे। हम शहर के वो 8 पादरी हैं कि अगर हम लोग अपने पूरे शहर वालों से कह दें तो मर्द औरत बूढ़े बच्चे जीत हो या हार हो ये बात तो अलग है, मगर हमारा कहना इतना मानते हैं कि वो अपने सर पर कफन बांध करके निकलेंगे, लेकिन हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो हजरत खालिद ने फरमाया फिर क्या चाहते हो। कहा हम ये चाह रहे हैं कि आप अपनी फौज को लेकर के सवेरे सवेरे हमारे किला के दरवाजा पर आ जाइए और किला के दरवाजा को पार कर जाइए, हमारी बाजार से गुजर जाइए। जब आप गुजर जाएंगे अपने लश्करियों को लेकर के तो हम आपको हवाले किला कर देंगे और हम सब आपके हवाले हो जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया ये तो बहुत आसान शर्तें हैं, मुझे मंजूर हैं। हवारियों ने और लश्करियों ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई जंगी दाव पेच हो। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जब सुबह का सफेदा फैला हजरत खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने नौजवानों को हुक्म दिया नौजवानों मेरे पीछे पीछे आओ। किला के पास गए, दरवाजा खुला हुआ है, अपने आप को दरवाजा में डाल देते हैं और हजरत खालिद बिन वलीद चले जा रहे हैं, पीछे आपके तमाम फौजी चले जा रहे हैं। जब आप बाजार में पहुंचे और दाहिनी और बाईं जानिब देखते हैं तो आपकी समझ में बात आ गई, आप अपनी सवारी से नीचे उतर गए और उतरने के बाद
اپنے جوانوں کی طرف مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں، میری قوم کے بہادروں میں سمجھ گیا کہ ان پادریوں نے یہ شرط کیوں لگائی تھی۔ آج تمہارے تقدس اور تمہاری پاکیزگی کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں سنو، انہوں نے اپنے بازار کو داہنی اور بائیں جانب حسین حسین لڑکیوں کو لا کر کے سجا دیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب نوجوان عرب گزریں گے ادھر سے اور ان کی نگاہیں اٹھیں گی تو ان کے ذہن و فکر میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا، ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی کہ ان کا ذہن عیاشیوں کی طرف بھاگے گا اور ان کے قدم میں زلزلہ آ جائے گا، تلواریں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی۔ میرے قوم کے بہادروں، آج تمہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار پیش کرنا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے تم نبی کے فرمان پر عمل کرو، قرآن کے حکم پر عمل کرو۔ اب تم سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو، نہ کوئی داہنی طرف دیکھے نہ کوئی بائیں جانب دیکھے، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ ساری قوم گزرتی چلی جا رہی ہے، سارے نوجوان چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی داہنی طرف دیکھ رہا ہے نہ کوئی بائیں جانب دیکھ رہا ہے، اور آواز آ رہی ہے، نہ مڑ کر کے بے درد قاتل نے دیکھا تو آتے رہے نینجا کیسے کیسے۔ سارے لشکری گزر جاتے ہیں اور سب گزر گئے تو وہ پادری حاضر ہوئے اور ان پادریوں نے کہا، اے اسلامی لشکر کے سپہ سالار، ہم نے مان لیا کہ جب اسلامی نوجوانوں کے ذہن و فکر اور نگاہوں کے تقدس کا یہ حال ہے تو مذہب اسلام کے اور افراد کے پاکیزہ ماحول کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے ہم نے مان لیا کہ اسلام پاک مذہب ہے اور اسلام ذہن و فکر کی طہارت دے رہا ہے، ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو۔ پورے شہر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، اے نوجوانوں، جب کل تمہاری نگاہوں کا تقدس سلامت رہا، جب کل تمہاری آنکھیں پاکیزہ تھی، کل جب تمہارے نظر و فکر میں اسلام کا شعور تھا تو مذہب اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے اور جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ یہ تو تاریخ کا وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ امانت و صداقت کی ایک جھلک آپ کے ذہن و فکر میں آئے اور آپ اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 14 برس کی ہے اور 14-15 برس کے بیچ میں میرے سرکار امانت و صداقت کا لوہا مکہ میں منوا لیتے ہیں۔ عمر پاک میرے آقا کی بڑھتی جا رہی ہے، آگے میرے سرکار چلے جا رہے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی ہوئی، میرے آقا کی امانت و صداقت کا شہرہ پورے مکہ میں تھا۔ اس وقت مکہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ حضرت خدیجہ دو اور شوہروں کی بیوہ تھی اور بہت مالدار خاتون تھی، ان کے پاس تجارت کا بہت مال تھا۔ حضرت خدیجہ نے چاہا کہ میں اپنے تجارت کے مال کو کسی دیانتدار تاجر کے حوالہ کر دوں تاکہ اس سے نفع میں بھی لوں اور وہ بھی نفع حاصل کرے۔ حضرت خدیجہ کی نگاہ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ حضرت خدیجہ کی جب نکاح سرکار پر گئی اور حضرت خدیجہ نے سرکار سے راہ و رسم پیدا کیا تو اپنے مال تجارت کو حضرت خدیجہ نے دے دیا اور اپنے غلام کو بھی ساتھ میں کر دیا کہ ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے جاؤ، ان کی حکم عدولی نہ کرنا اور ان کے ہر قدم پر ان کا حکم ماننا۔ غلام بھی ساتھ ہو لیتا ہے۔ میرے سرکار تجارتی قافلہ کے ساتھ 25 برس کی عمر شریف ہے، حضرت خدیجہ کے تجارت کے مال کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے سرکار جب مال تجارت کو لے کر کے گئے اور منڈی میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ کا مال بکا، سب سے زیادہ آپ کے مال میں نفع ہوا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مال تجارت سے واپس ہونے لگے اور سارا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، مکہ والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے تو جن عورتوں کے شوہر گئے ہوئے تھے وہ عورتیں اپنے مکان کے چھتوں پر چڑھ کر کے دیکھنے لگی، بچے اپنے باپوں کو دیکھنے لگے، بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب یہ اطلاع ہم کو ملی کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو دیکھنے لگے، شاہراہوں پر کھڑے ہو گئے، تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے مکان کے چھت پر چڑھی اور میں نے بھی سوچا کہ لاؤ میرے مال کو تجارت کے لیے محمد لے کر کے گئے تھے، وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں دیکھو۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے مکان کے چھت سے دیکھنے لگی تو سب میں اونچے محمد دکھائی دے رہے تھے، سارے لوگوں کے ان پر تو دھوپ پڑ رہی ہے مگر محمد کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے اور وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں، سایہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے سرکار تشریف فرما ہوئے مکہ میں، تجارت کا حساب و کتاب ہوا، بڑا اچھا نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ ایک روز خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند میری گود میں اتر رہا ہے اور وہ چاروں طرف پھیل گیا ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنی سہیلی سے بیان کیا، ان کی سہیلی نے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل ان کے چچیرے بھائی تورات و زبور و انجیل کے بڑے بھاری عالم تھے۔ انہوں نے کہا اگر حقیقت میں خدیجہ نے ایک خواب دیکھا ہے تو ان قریب نبی آخر الزماں سے اس کا رشتہ نکاح ہوگا۔ حضرت خدیجہ جب اس خواب کے تعبیر کو سنتی ہے تو سوچتی ہیں کہ میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ اب میں
शादी नहीं करूंगी, मैं 2 शौहरों की बेवा हो चुकी हूँ, मगर वो कौन नबी आखिर ज़मां है जिनसे मेरा रिश्ते निकाह होगा। पूरे मक्का के लोगों का जायजा लेती हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सूरत उनके ज़हन फिक्र में घूम घूम कर आती है। हजरत खदीजा को इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि कुछ ही रोज के बाद हजरत खदीजा ने सरकार की बारगाह में निकाह का पैगाम दे दिया। 40 बरस की उम्र शरीफ हजरत खदीजा की है और 25 बरस की उम्र शरीफ मेरे आका की है। ये पहली शादी मेरे सरकार की मक्का में होने जा रही है। आका करीम ने अपने चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब से मशवरा किया। अबू तालिब ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। खदीजा शरीफा मानी जा रही है, खदीजा तैयबा ताहरा मानी जा रही है, खदीजा एक बावकार औरत तस्लीम की जा रही है, तुम उनसे शादी करना चाहते हो, मुझे मंजूर है। तमाम खानदान के लोग इकट्ठा हो गए। उधर से हजरत खदीजा ने भी अपने खानदान को इकट्ठा कर लिया। वर्का बिन नौफल उनकी तरफ से बैठ गए और आका की तरफ से हजरत अली के बाप अबू तालिब बैठ गए। अब खुतबे निकाह पढ़ा जा रहा है। पहले जमाने में 4 तरह से निकाह हुआ करता था, 3 तरह का निकाह बातिल करार दे दिया गया और जो निकाह इस वक्त मुसलमानों में राइज है यही वो तरीका है जिस तरीके पर मेरे सरकार का निकाह हुआ है। नबी आखिर ज़मां का निकाह होने जा रहा है। मक्का के सरबराह लोग बैठे हुए हैं, मेरे सरकार दूल्हा बन करके बैठे हुए हैं। मेरे आका दूल्हा बन करके जब पहली बार मेरे आका की शादी ही बने और मेरे आका वो दूल्हा बने जब मेराज में तशरीफ ले गए। की कसम दोनों का दूल्हा बनना बेमिसाल है। आला हजरत अजीमुल बरकात मेराज में दूल्हा बनने का नक्शा यूं खींचते हैं कि वो सरवारे की सुवारे रे सालात जो अर्श पे जलवागर हुए थे और नए निराले तारब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूल्हा बने। हजरत खदीजा के भाई चचेरे वर्का बिन नौफल हजरत अली के बाप अबू तालिब से कहते हैं कि आप खुतबा पढ़िए। अब हजरत अली के बाप अबू तालिब जब खुतबा पढ़ने के लिए खड़े हुए तो सारी तारीफ आका की करते हैं और जब खदीजा के भाई चचेरे भाई वर्का बिन नौफल खड़े हुए तो वो भी सारी तारीफ आका के करते हैं। हजरत खदीजा का रिश्ते निकाह हुआ। आका फरमाते हैं कि खदीजा जब मेरे निकाह में आई तो इतना सोना लेकर के आई कि सोने का ढेर लगा दिया जाता, एक तरफ आदमी इधर बैठ जाता और एक तरफ उधर बैठ जाता तो दिखाई न देता। वो सारा सोना अल्लाह के हबीब ने अल्लाह की राह में गरीबों यतीमों और बेवाओं पर खर्च फरमा दिया। 40 बरस की उम्र शरीफ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा की है और 25 बरस की उम्र शरीफ सरकार की है। मेरे आका ने जब इज़्दिवाजी जिंदगी पेश फरमाई है और प्यारो मोहब्बत का पैगाम नशर फरमाया है तो मक्का की औरतों ने अपने शौहरों को चैलेंज कर दिया कि तुम्हें ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरह से मोहम्मद अपनी बीवी खदीजा के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से प्यारो मोहब्बत से गुजार रहे हैं, कोई शिकायत नहीं हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है। हजरत खदीजा से बच्चे पैदा हुए। हजरत फातिमा ज़हरा हजरत खदीजा ही की बच्ची हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ अब 40 बरस की हो गई है। इस अरसा में मेरे सरकार तिजारत कर रहे हैं। इस अरसा में मेरे सरकार एक इज़्दिवाजी जिंदगी पेश फरमा रहे हैं। ऐसा खुशगवार माहौल दे रहे हैं कि मक्का के नौजवान और मक्का के सारे लोग देख देख करके अपनी जिंदगी को उसी नक्श कदम पर मुरतब करना चाह रहे हैं। आका की उम्र शरीफ जब 40 बरस की हो गई तो मेरे सरकार को इबादत का शौक बढ़ा हुआ है। सरकार इबादत फरमाने के लिए गारे हेरा में पहाड़ी में तशरीफ ले जाया करते थे, जिसको आजकल जबल नूर कहा जा रहा है। सरकार उस पहाड़ी पर चढ़ करके, उस पहाड़ी में एक खोह है, उस खोह में जलवा अफरोज होकर के अपने रब को याद किया करते थे। मैं जब हज करने के लिए गया था प्यारे, मैंने अंदाजा लगाया कि गारे हेरा इतनी ऊंचाई पर है। इस वक्त तो राह बना हुआ है, होटल बने हुए हैं, खाने पीने की सहूलतें हो गई हैं, मगर आज से 1400 बरस पहले इसका माहौल क्या रहा होगा, ये पहाड़ी किस तरह से रही होगी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी ऊंचाई पर क्या तशरीफ ले गए इबादत फरमाने के लिए। और भी मक्का में तो पहाड़ियां हैं, लेकिन देखने के बाद सिर्फ अंदाजा ये लगा और ये बात सही है कि मेरे सरकार जहां बैठ करके इबादत कर रहे थे गारे हेरा में, अगर वहां से देखा जाए तो काबा दिखाई दे रहा है। इस वक्त तो बिल्डिंगें बनी हुई हैं। मेरे सरकार जब उस वक्त जलवा अफरोज होते रहे होंगे तो काबा की चौखट तक दिखाई देती रही होगी। अल्लाह अल्लाह, इसलिए मेरे सरकार उस पहाड़ी को मुंतखब फरमाते हैं। काबा को देख रहे हैं, इबादत फरमा रहे हैं। 40 बरस का अरसा गुजर गया है, आप इबादत कर रहे हैं। आपकी इबादत का हाल ये था कि खाने पीने का सामान आप लेकर के जाया करते थे और कई कई
रात दिन ही इबादत फरमाया करते थे। 40 बरस का अरसा गुजर गया। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में वही लेकर के जाओ और मेरे महबूब को हुक्म सुनाओ कि अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करें, मेरे तौहीद का ऐलान करें, वहदानियत का ऐलान करें। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि 40 बरस के बाद मोहम्मद को नबूवत मिली है। मैं अर्ज करता हूँ, जुमला संभालो, कलम संभालो, ताकि ईमान का जनाजा न निकल ले पाए। नबी को 40 बरस के बाद नबूवत नहीं मिलती है, बल्कि नबी को 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म मिलता है। नबूवत मिलने की बात कर रहे हो तो नबी की नबूवत कब से है पता नहीं लगा सकते हो। नबी कौनैन से सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आप कब से नबी हुए हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया था, मैं उस वक्त से नबी हूँ जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान नबूवत पता लगा नहीं पाओगे। ऐलान नबूवत का वक्त तो जरूर मालूम है कि नबी 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं और रब हुक्म दे रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलात तस्लीम पहली वही लेकर के गारे हिरा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहे हैं। और जब हजरत जिब्रील नाजिल हुए तो रब के महबूब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। एक जुमला में और अर्ज करता चलो प्यारे, इक़रा के लफ्ज से पहली वही आका पर नाजिल हो रही है। यहीं से पता चला कि उम्मत मोहम्मदिया के अफराद को पढ़ना चाहिए। आज हम लोग तालीम के से किस तरह दूर दिखाई दे रहे हैं, हम तालीम की तरफ जोर नहीं दे रहे हैं। नबी कौनैन पर जो वही का पहला लफ्ज नाजिल हो रहा है, इक़रा महबूब पढ़ो। आका फरमाते हैं, माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो, माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो। आका करीम ने जब ये फरमाया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दबोचा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फिर अर्ज करते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़िए। जैसे रब का नाम लेना था सरकार ने पढ़ना शुरू किया। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपनी बीवी हजरत खदीजा से फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ाओ, कंबल ओढ़ाओ, मेरे जिस्म पर लर्जा तारी है, मुझे कुछ खशियत लग रही है, मैं कुछ खौफ सा महसूस कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि हजरत खदीजा ने कंबल ओढ़ा दिया और अर्ज किया, मेरे सरताज आप घबराएं नहीं, आप पर कोई खौफ नहीं होगा। आप सिला रहमी करते हैं, आप यतीमों की देखभाल करते हैं, आप बेवाओं की खबरगिरी करते हैं। हजरत खदीजा ने सरकार को लिया और अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास फिर गई और सारा माहौल बयान कर देती हैं। हजरत वर्का बिन नौफल ने कहा, काश मैं उस वक्त होता जब आपकी उम्मत आपको निकाल देगी अपने वतन से, और ये जो कैफियत आप बयान दे रहे हैं ये तो वही नाजिल होने की कैफियत है। आका फरमाते हैं, क्या मेरी कौम मुझको वतन से निकाल देगी? वर्का बिन नौफल ने कहा, हाँ, हर पैगंबर के साथ सख्ती की गई है। ये कह करके वो खामोश हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब कुछ रोज के लिए वही का सिलसिला बंद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर जब दोबारा वही नाजिल हुई तो रब ने इरशाद फरमाया, महबूब अब अपने अकारिब को, अजीजों को, रिश्तेदारों को मुझसे डराओ, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करो, मेरी वहदानियत का ऐलान करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी कौम की दावत ली और दावत लेने के बाद सरकार ने दावत खिला दिया और खिलाने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी कौम सुनो, मैंने किस लिए तुम्हें बुलाया है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो फलाह पा जाओगे। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस ऐलान का फरमाना था कि सारी कौम के लोग चले जा रहे हैं और कह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे सरकार ने फिर दोबारा दावत ली और दावत लेने के बाद पूरी कौम को दावत पेश की और दावत पेश करने के बाद इरशाद फरमाया, ये कौम क्या तुम्हें मालूम है मैंने किस लिए बुलाया है? कौम ने कहा, किस लिए बुलाए हो? आपने फरमाया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमे तैयबा पढ़ लो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फलाह पा जाओगे। ये ऐलान करना था कि कौम फिर भाग रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं मगर कौम नहीं सुन रही है। मेरे सरकार ऐलान फरमा रहे हैं मगर कौम तवज्जो नहीं दे रही है। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का से तिजारत करने के लिए तशरीफ बाहर ले गए थे। आपको रईस मक्का कहा जाता है। वो बाहर जा रहे थे और शाम के करीब पहुंचे। शाम हो गई थी, एक झाड़ियां पड़ी, उन झाड़ियों में एक गिरजा घर पड़ा। उस गिरजा घर के करीब आपने अपने गुलाम से फरमाया कि जाओ पूछ लो, तिजारत का सामान रात का वक्त हो गया है वहां रख दिया जाए और ये पूरा तिजारती काफिला यहीं आराम कर ले। जब आपका गुलाम जाता है और जाने के बाद राहिब के गुलाम से मिलता है तो राहिब के गुलाम ने कहा, नहीं, हम इजाजत नहीं दे सकते हैं। अगर तुम इजाजत लेना चाहते हो तिजारत के सामान को रखने के लिए तो चलो हमारे आका के पास। राहिब के पास खादिम आपका पहुंच जाता है गुलाम और उसने जाकर के बताया। राहिब ने कहा, किस मक्का से तुम आए हो? जो खजूरों के झुरमुट में आबाद है। हाँ हाँ, जो दो पहाड़ियों के दरमियान में है। हाँ, किस मक्का से तुम आए हो? वही मक्का जिस मक्का में जमजम है। हाँ, उसी मक्का से
तुम आए हो? उसने सारी बातों का जवाब दिया, कहा अच्छा जाओ तुम अपने आका को बुला लाओ। अब वो खादिम आया और उसने अर्ज किया हजरत अबू बकर इब्न कहाफा से कि आप चलिए, पादरी पहले आपको बुला रहा है, बिला आपके मशवरा और आपके पूछे हुए तिजारत के सामान को रखने की इजाजत नहीं देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए। जैसे आप पहुंचे तब तक राहिब खड़ा हो गया और उसने आपकी पेशानी को चूम लिया और चूमने के बाद आपके हाथ को हाथ में ले लिया और उसने कहा ए अबू बकर इब्न कहाफा, तुम मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहूं। तब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक चौंक पड़े। आपने कहा अजीब मामला है, तुम अमीरुल मोमिनीन मुझे कहोगे? कहा खफा होने की जरूरत नहीं है। ए अबू बकर इब्न कहाफा, इस वक्त मक्का में नबी मबूस हुए हैं और उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। उनका कलमा सबसे पहले तुम पढ़ोगे और उनके खलीफा सबसे पहले तुम बनोगे। अमीरुल मोमिनीन पहले तुम्हें कहा जाएगा। ये मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं, बल्कि मेरे पास ये सारी निशानियां मौजूद हैं। हजरत अबू बकर का यह सुनना था कि एक अजीब हैजानी कैफियत हो जाती है। रात गुजर जाती है, सामान तिजारत रख दिया जाता है और फिर जब सुबह हुई तो आपने वही अपने तिजारत के माल को ताजरों को दे दिया और वहीं से वापस आ गए। जब आप मक्का में पहुंचे तो आपने सुना वाकई अल्लाह के हबीब ने नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमा दिया है। मक्का में सबसे पहले अबू जहल मिल गया और मिलने के बाद कहता है ए अबू बकर इब्न कहाफा, आ जाओ आ जाओ, अभी तुम तिजारत से आ रहे हो? कहा हाँ। कहा तुम्हारे साथी मोहम्मद तो रसूल और नबी होने का दावा कर रहे हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया अभी मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता हूँ, अभी रास्ते के गर्दो गुबार में आता हुआ हूँ, अभी मैं फुर्सत पा जाऊं, सुकून हो जाए फिर जायजा लेता हूँ। आप अपने घर गए, सारा सामान रखा और रखने के बाद घर वालों से पूछा बताओ तुम्हें मोहम्मद का पता है कहीं? घर वालों ने कहा हम उनका पता तो नहीं जानते हैं, अलबत्ता उन्होंने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान कर दिया है जिससे मक्का में एक इनकलाब बर्पा हो गया है। आपने पूछा किसी ने उनको नबी माना कि नहीं माना? घर वालों ने कहा अभी हमें यह पता नहीं है कि उनको किसी ने नबी रसूल तस्लीम किया कि नहीं किया। अब आप पता लगाते हुए चले जा रहे हैं। पता चला कि इसी पहाड़ की तरफ आप तशरीफ ले गए हैं। मेरे आका फारान की चोटी पर तशरीफ फरमा है। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं। जैसे सरकार पर निगाह पड़ी, आका ने हजरत अबू बकर को देखा, उठ करके खड़े हो गए और आका इरशाद फरमाते हैं अबू बकर आओ आओ, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। अब हजरत अबू बकर आगे बढ़ रहे हैं और आका भी चंद कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं प्यारे, उम्मती के लिए नबी खड़े हो रहे हैं और देखो अगर उम्मती के लिए नबी खड़े हो जाए तो कैसी बात है, और नबी की ताज़ीम के लिए उम्मती खड़ा हो जाए तो गुनाह की बात कैसे कर रहे हो? हज़रत रसूल कायनात अबू बकर इब्न कहाफा के लिए खड़े हो रहे हैं और जब आप खड़े हो गए, सरकार अबू बकर सरकार के करीब पहुंचे तो आका ने हाथ में हाथ लिया, मुबारकबाद पेश की। फरमाते हैं अबू बकर इब्न कहाफा मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ इतना अर्ज किया था कि जो नबी और रसूल होता है वो अपने नबूवत और रिसालत की कोई निशानी पेश करता है। तब तक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर इब्न कहाफा, क्या राहिब ने जो गिरजा घर में तुम्हें मेरे लिए बशारत की हो काफी नहीं है मेरे रिसालत था? मेरे आका से हजरत अबू बकर ने अर्ज किया है मेरे आका अब रहने दीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सिद्दीक अजीम शख्सियत है जो पहली बार कलमा पढ़ करके पहले इंसान है मज़हब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह करता चलूं ये मुसलमानों, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बात सिर्फ समझा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में कलमा पढ़ने की तहरीक कैसे पैदा हुई, इल्मे गैब मुस्तफा को जान करके उनके दिल में तहरीक पैदा हुई कलमा पढ़ने की। सबसे पहला इंसान जो नबी के इल्मे गैब को तस्लीम करके कलमा पढ़ रहा है। आज कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो खुदा की अता से भी नबी के इल्मे गैब का इनकार कर रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ इस्लाम में तुम्हारा दाखिला कैसे रहेगा? आओ देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार का कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लिया। मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने कलमा पढ़ा, औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ने कलमा पढ़ा। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। अब इस्लाम फैलना शुरू हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तौर पर इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे हैं। सरकार के खिलाफ दुश्मनी हो रही है, घर घर में इख्तिलाफ उठ जाता है, बाप बेटे में जुदाई हो जाती है, बीवी शौहर में इख्तिलाफ हो जाता है, मगर मेरे सरकार अपनी तहरीक को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मक्का वाले बहुत तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि रास्ता चलना दुश्वार हो जाता है। बाजारों में अबू लहब, अबू जहल, ये शकीउल कल्ब मरदूद लोग घूमा करते थे और
लोगों से कहा करते थे, ए लोगों, मोहम्मद की बात ना सुनो, अगर इनकी बात सुनोगे तो अपने दीन से हट जाओगे, ये ऐलान किया करते थे। मगर मेरे सरकार भी रिसालत का पैगाम पहुंचाया करते थे। एक रोज मेरे सरकार आबादी से बाहर तशरीफ ले गए हैं। आकाए करीम बाहर तबलीग फरमा करके आ रहे हैं। शाम हो रही है कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत आ रही थी। उसका बोझ बाज वजनी था। वो कभी अपने बोझ को लेकर के चलती, कभी रख देती, फिर कभी लेकर के चलती, कभी रख देती। तब तक मेरे सरकार करीब पहुंच गए। आपने पूछा, बूढ़ी खातून कहां जाओगे? उसने अपने मंजिल की निशानदेही कर दी। आका ने उसके बोझ को संभाल लिया। अब सरकार चल रहे हैं और वो बूढ़ी औरत चल रही है। मेरे आका आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ताकि बूढ़ी औरत को तकलीफ न होने पाए। उस खातून ने पूछा, ये अरब के शरीफ मर्द, ये तो बताओ कि किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? आका ने फरमाया, मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है। वो पूछती है, कबीले कुरैश में ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े अच्छे हो। ये पूछते हुए वो चली जा रही है। उसने कहा, अब ठहर जाइए। जब मेरे सरकार ठहरे तो कहा, रख दीजिए, यही मेरा गरीब खाना है। आका ने उसके बोझ को रखा। मेरे सरकार चलने लगे तो उसने कहा, आप मजदूरी ले लीजिए। आका ने फरमाया, मुझे मजदूरी की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा था, तुम्हारी जरूरत थी, मैंने तुम्हारी जरूरत को हल कर दिया। उसने कहा, आप बड़े अच्छे शरीफ मर्द हो। अरब में ऐसे शरीफ कम पाए जा रहे हैं जो दूसरों की मदद इस तरह से कर दिया करते हैं और उजरत न लेते हैं। आपने ये तो बताया कि मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है। कबीले कुरैश में ऐसे शरीफ लोग पाए जा रहे हैं। मैंने सुना है कि कबीले कुरैश में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पैदा हुए हैं जो नबूवत रिसालत का दावा कर रहे हैं। ये अरब के शराय शरीफ मर्द, क्या तुम उनको जानते हो? आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये बूढ़ी औरत, बताओ क्या तुम उन्हें पहचान रही हो? उस औरत ने कहा, मैं उनको पहचान कर क्या करूंगी? मैंने सुना है कि उनकी बोली जो सुन लेता है वो अपना मजहब छोड़ देता है, उनका दीन कबूल कर लिया करता है। मैं सिर्फ इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम बड़े शरीफ हो और नरम दिल हो। उनके करीब न जाना, वो भी कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हैं। तब तक आका ने इरशाद फरमाया, एक खातून, जिस मर्द के ताल्लुक से तुमने सुना है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मैं ही हूँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तुम ही हो, तो सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल करो। अल्लाह के हबीब ने कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। मैं अर्ज करता हूँ, ये मुसलमानों, यूरोप के मुहक्किकीन ने जब मजहब इस्लाम की तबलीग का ये तरीका देखा तो आज भी कहने पर मजबूर हैं कि मजहब इस्लाम को जिस तरह से पैगम्बर इस्लाम ने फैलाया है, अगर अखवत और मोहब्बत और रहमदिली का वो पैगाम पेश करके मजहब इस्लाम की नशो-ए-शात की जाए तो आज भी दुनिया के गोशा गोशा में सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम होगा। ये मेरे सरकार इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं। इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम फैलता चला जा रहा है। इस्लाम की मुखालफत करने वाले भी बढ़ते और फैलते चले जा रहे हैं। जब मुखालफीन हद से ज्यादा हो गए और मारपीट दहाड़ शुरू हो गई, हजरत बिलाल हफ्सी 8वें नंबर पर हैं, जिनको बहुत सताया जा रहा है, खरीद कर आजाद किया गया। हजरत अमीर हमजा उसी मौका पर इस्लाम लाए जब अबू जहल ने सरकार को पत्थर फेंक करके मार दिया था और आका के सरे अक़दस में पत्थर मस हो गया था, खून निकला था। हमजा बाहर गए हुए थे, आते हैं और बीवी ने बता दिया कि कबीले कुरैश के नौजवानों को क्या हो गया है कि मोहम्मद जैसे शरीफ और अमीन सादिक को ऐसे ऐसे लोग पत्थर फेंक दें, उनको नामूस की का भी ख्याल नहीं आ रहा है। इतना सुनना था कि सरकार के चिता हजरत हमजा आगे बढ़े थे, अबू जहल को मारा और उसके सर को तोड़ दिया था, हाथ तोड़ दिया था। बड़ा हंगामा हुआ था और उसके बाद हरम शरीफ में गए। मेरे आका नमाज पढ़ रहे थे। हरम शरीफ में जाने के बाद कहते हैं, मेरे भतीजे खुश हो जाओ, मैंने उस मरदूत से तुम्हारी चोट का बदला ले लिया है। आका फरमाते, चचा जान, उस वक्त तक मैं न खुश हूँगा जब तक आपका कुफ्र न टूट जाए। आपने अर्ज किया है, बेटा मुझे आपकी खुशी मंजूर है, अगर कलमा पढ़ने में खुश हो रहे हो तो लो मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। 40वें नंबर पर हजरत उमर फारूक आजम हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस तरह से इस्लाम के फरोग का सिलसिला आगे फैलता चला जा रहा है। जब सारे मक्का के काफिर तब परेशान और आजिज हो गए तो ये सब के सब हजरत अली के बाप अबू तालिब के पास गए और जाकर के कहने लगे, ए कुरैश के सरदार सुन लो, आपके भतीजे की बहुत सारी तहरीकें आगे बढ़ती चली जा रही हैं और वो हमारे बुतों को बुरा भला कहते चले जा रहे हैं, अपने दीन में लोगों को दाखिल करते चले जा रहे हैं। आप उनको रोकिए, अगर वो हमसे अरब के किसी हसीन जमील लड़की से शादी करने के लिए मांग करें तो हम तैयार हैं। अगर वो हमारी सरदारी चाहते हैं तो हम सरदारी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें, हमारे माबूदों की बुराई ना करें। हजरत अली के बाप अबू तालिब ने कहा, बेटा सुन रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? तो आका इरशाद फरमाते हुए, चचा जान, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज ला कर रख दें और बाएं हाथ में चांद ला करके रख दें, जब भी मैं अपनी तहरीक से बाज नहीं आऊंगा। ये मैं तहरीक अपनी तरफ से नहीं चला रहा हूँ, ये रब का हुक्म है जो मैं तहरीक चला रहा हूँ और मैं इससे बाज नहीं आऊंगा। हजरत अली के बाप अबू
طالب کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے تم اپنی تبلیغ کرتے رہو، لیکن اللہ کی مشیت دیکھو کہ حضرت علی کے باپ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا، وہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے نہیں گئے۔ بہرحال ہم حضرت علی کے باپ ابو طالب پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی اور پوری زندگی تک وہ سرکار سے محبت کرتے رہے۔ ایک موڑ ایسا بھی آیا تھا کہ شاب ابی طالب میں سب کے سب محصور ہو گئے تھے، یعنی عرب کے مکہ کے کفار نے کہا وہ سردار قریش ابو طالب اگر بائیکاٹ آپ اپنے بھتیجے کا نہیں کر رہے ہیں تو ہم سب کے سب آپ کا بھی بائیکاٹ اور آپ کے سارے برادریوں اور سارے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔